آپ میٹنگ کے لیے بہت جیسے ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں. آپ کی میٹنگ ہونی چاہیے نا، میں ایگری کرتا ہوں، پروٹوکول میں بھی ہے. لیکن آگے بھائی آپ کا علاج بھی ہونا چاہیے، اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں نا ان کو بھی پورا کیا کریں. بس میں آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں، میں آپ سے کوئی لڑ نہیں رہا، میں آپ کو کوئی تانا طنز نہیں کر رہا، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کیا کریں. اور ویسے اتنا غصہ تب آتا ہے جب آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ ذمہ داریاں، یا ابا جی نے جو آپ کو اپنی پریزنٹیشن بہتر کرنے کے لیے کہا ہوا ہے اور آپ اسے سنی انسنی کر دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی لیٹ می تھنک. طریقہ ہی ہوتا ہے نا ایک بات کرنے کا، ایک انٹرپرسنل رسپیکٹ اور ریگارڈ ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ مجھے سنب بھی کر دیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، میں کہہ دوں گا اچھا یار پھر جب آپ بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں تو کر لینا. میں کوئی آپ سے غصہ تو کر نہیں سکتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا آپ مجھ سے بات کر لیجیے گا. یہ آپ کا غصہ ہے نا، مجھے محسوس ہوا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بس آپ اپنی بے چینی بے قراری کو کم کر لیں. یہ فائدے کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صبر کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہو جائے گا، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. یعنی اس طرح کی سیلف ٹاک کرتے ہیں جس سے ان کے اندر بے چینی کم ہوتی ہے اور سکون بڑھتا ہے. یار اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اچھا کام کر سکتے ہیں نا تو ہم زیادہ دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور اس ٹول کا بڑا استعمال کرتے ہیں ریکورنگ پیشنٹس. اس کو 1 day at a ٹائم کا پرنسپل بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میں نے آج کا دن مناسب گزار لیا شام تک تو کل کو پھر میں ایک اور دن اچھا گزار لوں گا، پھر پرسوں اور دن. تو جو کام ہم شارٹ ٹرم کے لیے خضر بھائی اچھا کر سکتے ہیں نا، وہی ہم لانگ ٹرم کے لیے بھی اچھا کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو ہم نے آج سے پہلے نہیں کیا، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہو نہیں سکتا تھا، پھر ہم نے کسی طرح اس کام کو شارٹ ٹرم میں کر لیا. جب ہم نے شارٹ ٹرم میں کیا تو ہمارے اندر یہ امید پیدا ہوئی کہ ہم اسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے نمبرز ہی امپروو کرنے تھے. یعنی جو کام ہم 1 دن کے لیے کر سکتے ہیں وہی کام 2 دن یا 3 دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کام شارٹ ٹرم کر لیتے ہیں نا تو کم از کم اس سے یہ حوصلہ تو پیدا ہو جاتا ہے کہ اب آپ اسے مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں یا آپ سے ہو نہیں پاتا یا جو بھی مشکل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مشکل پیش آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، کوئی دل سے بھی اپنے آپ سے بھی اپنے دماغ سے بھی بات کیا کریں، کچھ اپنے ایمان پہ کام کریں. اور وہ یہ ہے کہ نشہ فائدہ مند نہیں ہے. این ممکن ہے کہ میری بات سے مختلف آپ کی سوچ ہو، آپ سوچتے ہوں کہ نشے کا کچھ فائدہ تو ہے. ایک تھنکنگ پیٹرن ہے جسے انٹلیکچولائزیشن کہتے ہیں. ٹریویل باتوں پر، چھوٹی باتوں پر اپنے مینٹل ریسورسز کو بہت خرچ کرنا، اور جو اصل ایشو ہے اس سے توجہ پھر ہٹی رہتی ہے. دیکھیں نیند آنا یا نہ آنا بہت بڑا ایشو نہیں ہے، اہم ہے پر بہت بڑا نہیں ہے. خاص طور پہ ان دنوں میں جب آپ نے نشہ یا نشے کی زندگی سے نئے نئے نکلے ہوں. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ نشے کی زندگی سے نئے نئے نکلے ہیں. ویسے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے قائل کر کے نشے کی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے قائل کر کے نشے کی زندگی میں واپس جائیں، جن میں سے ایک پیٹرن ہے پیسے خرچنا. آپ ساری دنیا نہیں ہے نا، آپ ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہیں. آپ پر باقی دنیا کی مثالیں اپلائی نہیں کی جا سکتی. باقی دنیا تو اس وقت کچھ اور کر رہی ہے نا. جب ہمیں زندگی میں بڑے مسئلے درپیش ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈینائل کی ایک ایسی شکل میں جاتا ہے جس میں ہم
چھوٹے موٹے ٹریویل مسئلوں پر ضرورت سے زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. ایسا کرنے سے ہماری توجہ اصل اور تکلیف دہ مسئلے سے تو ہٹ جاتی ہے، لیکن پھر وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا جس نے ہماری زندگی کو برباد کیا ہوا تھا. جیسے میں نے ابھی بلال صاحب، بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ میں نے بلال سے کہا کہ بلال، جب آپ نشے کی زندگی یا نشے کے ایکٹ سے نئے نئے باہر نکلتے ہیں تو پھر نیند تو نہیں آتی نا. تو اب ہو سکتا ہے یہ ایسے سوچتے ہوں کہ اس دفعہ یہ نشہ کر کے نہیں آئے. نشہ نہیں کیا تھا آپ نے، سگریٹ پی رہے تھے، وہ بھی نشہ ہی ہوتا ہے. لیکن نشے کی زندگی کیا ہے بھلا؟ وہ تو ہے، لیکن نشے کی زندگی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوتا ہے؟ نہیں، ایڈکٹ. جو نشے کی ایڈکشن ہے نا، یہ کنٹرول کی ایڈکشن بھی ہے. جب کوئی نشہ نہیں کرتا نا، نشے کا مریض، لیکن وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا اور زندگی میری مرضی سے چلے بالکل، تو یہ ایڈکشن ٹو کنٹرول ہے. اچھا، میں اس سے منع نہیں کرتا کہ کہیں ہماری مرضی چل بھی جائے اور کہیں نہ بھی چلے. یہ تو ایک بیلنس بات ہے نا، درمیانی بات، کہ کہیں ہماری مرضی چل جائے کہیں نہ چلے. یہ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ آپ لائن کراس کر جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے، پر آپ لائن کراس کر جاتے ہیں. لائن کیا ہے بھلا؟ دیکھیں، آپ کا پورا حق ہے کہ آپ میرے سے فرمائش کریں، اور پھر مجھے بھی یہ حق دیں کہ میں آپ کی فرمائش پر سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھاؤں. مسئلہ پینٹس کا نہیں ہے، مسئلہ اس چیز کا ہے کہ آپ کو مرضی چلانے کی جو عادت ہے نا، آپ جتنا اس پہ چلیں گے اتنا آپ کی بیماری آپ کو زیادہ گھیرے گی. ایڈکشن ٹو ڈرگز از آلسو ایڈکشن ٹو کنٹرول. لیکن بلال، اگر یہ کوئی صحت مند بندہ کہے نا، سو کالڈ، جیسے معاشرے میں لوگ چل پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا اس کا بھی نقصان ہے. اخلاق کا دامن جہاں بھی چھوڑیں، لڑائی نہیں، آپ نے نہیں کہا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا نا، آپ نے نہیں کہا. جہاں پہ پھڈا کریں نقصان ہوتا ہے بندے کا. لیکن ایڈکشن کی بیماری کی ریکوری میں پھڈے بازی تو زہر ہے، زہر ہے. ہوتی ہے، اسی لیے تو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں تاکہ آپ ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ پری ورک آؤٹ لینے سے ان کا وزن کم ہو جائے گا. یہ کوئی ایکسرسائز نہیں، آپ کو وزن کے کم یا زیادہ ہونے سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ آپ کے بیہیویئرز وزن کم کرنے والے ہیں یا نہیں. آپ بیلنس ڈائٹ کھائیں، خاص طور پہ آپ کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑنے کے بعد آپ میں ڈپریشن کے حالات پیدا ہوں گے. کاربوہائیڈریٹس کو بالکل ختم کر دینا یا ریسٹرکٹ کرنا، اس سے برین میں ایک امینو ایسڈ ٹرپٹوفین ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوتا، جس کے بعد جو سیروٹونن ڈیفیشنسی پیدا ہوتی ہے وہ ڈپریشن کو ممک کرتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک ایسی بایو کیمسٹری کریٹ ہوتی ہے کہ بندہ پاویں فاقے رہ لوے، ادا وزن گھٹ نہیں ہوتا. پر شاید خضر بھائی چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہو. خضر بھائی، وزن بڑھایا کتنی دیر میں ہے؟ خضر بھائی، دنیا کی تمام جتنی بھی دقتیں ہیں سب کی وجہ انڈور ہی ہے. ہاں، لیکن کھاتے رہنے سے شراز بھائی بڑھتا ہے نا. ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن اپروپریٹ کھانا کھانا بھی ضروری ہے. وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ گٹ ہیلتھ، ٹیسٹ کی فیلنگ اور باقی تمام چیزیں چینج ہوتی ہیں تو وقتی طور پر وزن بڑھنے کی دقت سامنے آ جاتی ہے. لیکن میں خضر بھائی کو یہی سمجھا رہا تھا، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ وزن کے بارے میں فکر مند ہونے کی بجائے اپنے کچھ بیہیویئرز ٹھیک کریں. جیسے وزن ایسے کم نہیں ہوگا کہ خضر خود کو یا ہم خضر صاحب کو اذیت دیں. خضر بھائی، یہ جو ابلا ہوا چکن کھانا ہے یہ کافی اذیت ناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جوان بندے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف سے گزار رہے ہیں، پر یہ ایڈوائزبل نہیں ہے. بیلنسڈ کھانا کھائیں، کچھ دن دقت پیش آئے گی، پھر آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مثلاً
اب یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر کہیں کمی ہو تو. مجھے لگتا ہے کہ یا تو آپ چاہتے ہیں کہ روٹی چاول بالکل ہی نہ ہو، یا پھر جنیاں بھی ہیں نے روٹیاں انیاں ہی اچھی ہیں، یعنی انتہائی رویہ. مینجمنٹ یا ریکوری میں انتہائی رویہ نہیں کام آتا. آپ ایک روٹی کھا لیا کریں، نہیں تو وہ گرم سے مراد ہے ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. اچھا، انڈے غذا ٹھنڈی یا گرم نہیں ہوتی، یہ پرانے باتیں ہیں. غذا ٹھنڈی یا گرم نہیں ہوتی، غذا غذا ہوتی ہے. کوئی بھی کھانا ٹھنڈا یا گرم نہیں ہوتا، اس کی نیوٹریشن ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہاں، تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم ایکسٹرا کیوں کھاتے ہیں. کیا ہمیں کوئی نفسیاتی یا جذباتی مسئلہ ہے؟ لیکن آپ کے ڈاکٹر صاحبان اسے کبھی بھی اپروو نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایڈکشن ریکوری میں ہیں، آپ کو اتنے محاذ کھولنے سے گریز کرنا چاہیے. خضر، کیا عثمان اپنی جیسے نادانیوں یا کیئرلیسنس کے ساتھ، وہ بھی اپنی جگہ ہے، میں مانتا ہوں، یہ ناسمجھی کی بات ہے. یہ جب انشاءاللہ اپنے ریکوری میں آگے بڑھتے ہوئے سمجھدار ہو جائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی اور ان کی ڈرگز کے درمیان ڈسٹنس بڑھتا جا رہا ہے. یہ آلریڈی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے عثمان ناکام ہے؟ اتنی کوشش کرنے کے بعد یہ مشکلات ہیں. تو اگر یہ ساری کوششیں نہ کی ہوتیں تو اندازہ لگا لیں کہ آج حالات کتنے خراب ہوتے. نہ آپ ناکام ہیں، نہ عثمان ناکام ہیں، نہ کوئی اور پیشنٹ. آپ کی بیماری میں شدت اتنی زیادہ ہے کہ میں اس سے تو ایگری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی کوششیں بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو تگ و دو یا کوشش آپ نے آج تک کی ہے وہ ضائع ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کوشش بھی نہ کی ہوتی تو آج حالات کئی گنا زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا. پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک. ہاں، اسے امپروو کرنا تو بہرحال اس پر تو آپ بھی ڈس ایگری نہیں کرتے. میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیپ آن امپروونگ. اگر ہمارا مسئلہ، ہماری النس، ہماری ایلمنٹ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم کچھ اور کوششیں کریں تو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آج تک کوششیں ہوئی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ریلیپس کا مطلب یہ ہے کہ آل از لاسٹ. اچھا، میں عثمان کو یا کسی بھی جینٹل مین کو یہ لائسنس نہیں دے رہا کہ جدوں چاہو ریلیپس کرو تے جدوں چاہو ٹھیک ہو جاؤ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریلیپس کے نتیجے میں سب سے زیادہ ہمت اور حوصلہ کسی پیشنٹ کا ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے وہ ساروں کو یہ بتاتا ہے، کئی دفعہ تو پیشنٹ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ریلیپس از نارمل پارٹ آف ریکوری. پر اگر کوئی اس کے اندر جھانک کے دیکھے نا تو پتہ لگے گا کہ ہر لیپس اور ریلیپس کے بعد اس کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. بہت ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ اور تکلیف ہے جو وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا ہے. اسے عادت بھی نہیں ہوتی اپنے دل کا حال کہنے کی. اس نے اپنے ارد گرد ایک ماحول بھی ایسے بنایا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جتنا پرفیکٹ یہ بندہ ہے نا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ بالکل ہم سب دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے. کئی دفعہ ان پیشنٹس میں بھی آپ کو جن کو کم سہولتیں ہیں، دوائی ایک بہت بڑی سہولت ہے، آپ کو کئی دفعہ ان پیشنٹس میں زیادہ احساس سے ذمہ داری نظر آئے گا، اور کئی مرتبہ ان پیشنٹس میں احساس ذمہ داری کم نظر آئے گا جن کے ڈاکٹر صاحبان ان کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، میرے اور بھی آبزرویشنز ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ پسماندہ علاجوں سے بھی لوگ اپنا ایمان اور اپنا ذہن بدل لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ بہت شاندار علاج میں بھی وہ یہ کام نہیں کر پاتے. جیسے جو 12 سٹیپ پروگرام والے ہیں، وہ تو کوئی علاج نہیں نہ کرتے، ان کے پاس تو کوئی میڈیسن نہیں ہے، نہ وہ ڈاکٹرز ہیں، نہ ہی وہ پروفیشنل سے اس طرح مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب کے ساتھ بہت اچھا لزون رکھتے ہیں، اور دوسرے ان کے بارے میں اور وہ دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کوئی ہسپتال یا ڈاکٹری کام تو نہیں کرتے نا.
اس کے باوجود وہاں پر جانے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نا، کیونکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے بلال کہ میں آپ سے گلا شکوہ کرتا تھا کہ ویلنگ ویز کے کاموں میں آپ جو حصہ لیتے تھے، جو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ سٹارٹ کر دیں. تو میں ایسا کیوں کہتا تھا؟ سروس ٹو ادرس، یہ سروس ٹو ادرس کی ایک شروع کے سٹیپس ہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرنا. اور یہ نشے کی بیماری کی شفا یابی میں اتنا زبردست ٹول ہے. دنیا میں کچھ کلینکس اور سیٹ اپس ایسے بھی ہیں جہاں پر یہ ٹول استعمال کیا جاتا ہے کہ دوسروں کسی بندے کو سرو کریں اسے جیسے کچھ ایسے کلینکس ہیں جہاں جو میڈیکل سیٹ اپس نہیں ہیں، جہاں پر لوگ آتے ہیں بڑے ترلے منتیں کر کے، اور وہاں پر آنے والی جو آڈینس ہوتی ہے وہ دو جگہوں سے آتی ہے، یا تو جیل سے آتی ہے یا اسٹریٹ سے آتی ہے. اچھا، دونوں کے حال پتلے ہوتے ہیں. وہ جو جیل سے آتا ہے اس کا بھی حال پتلا ہوتا ہے، اور جو اسٹریٹ سے آتا ہے اس کا بھی حال پتہ ہوتا ہے. نہ اسے پتا ہوتا ہے میں نے سونا کہا ہے، نہ اسے پتا ہوتا ہے مجھے اگلی میل یا اگلا کھانا کہاں سے کیا ملے گا. میں کچھ ایسے کلینکس کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آنے والے مریض دو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. یا تو وہ جیل سے آتے ہیں اور ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو وہ اس کیو میں آ جاتے ہیں کہ انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ یا تو آپ جیل میں رہ لیں یا پھر آپ اپنا علاج کرا لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کروانا چاہتے ہیں. یا پھر وہ اسٹریٹ سے آتے ہیں جہاں پر بڑے برے حال ہوتے ہیں ان کے، نہ انہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، سونا کہاں ہے، نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگلا کھانا کیسے کہاں کس طرح ملے گا. سبحان بھائی، یہ ساری فینٹیسیز ہیں نشے کے مریضوں کی. پر نشے کے مریضوں کے لیے سوائے ریکوری کے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں اگر کوئی نشے کا مریض ہو تو وہ اتنا ڈسرپٹیو ہوتا ہے کہ اس کو کسی جگہ بہت ویلکم نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں تو اب رواج پڑا ہے نا ان چیزوں کا. امریکہ میں تو بہت پہلے سے ہے، وائی ایم سی اے ہے، شیلٹر ہومز ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہاں پر بھی بہت ویلکم نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا تو وہ بہت ڈسرپٹیو ہوتا ہے. وہ کسی بھی سسٹم کے اندر فٹ ان نہیں ہو سکتا. دیکھیں، نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو جب زور مارتی ہے نا تو انسان سسٹمز جوگا نہیں رہتا. نہ وہ گھر کے سسٹم میں رہ سکتا ہے، نہ وہ اسکول کالج یونیورسٹی کے سسٹم میں رہ سکتا ہے، نہ وہ معاشرے میں صحیح فٹ ان ہوتا ہے. وہ کہیں پر بھی فٹ ان نہیں ہوتا. وہ آؤٹ ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ضد بھی ہوتی ہے کہ وہ تمام سسٹمز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے. مثلا اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اب نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز کی مصیبتیں ہیں کہ سرے شام بندہ ایکٹیو ہوتا ہے، رات کو گھومنے پھرنے اور نشہ کرنے اور موج مارنے کا دل چاہتا ہے، جو کہ ہوتی کھجل خواری ہے، اور پھر صبح دوپہر تک سوئے رہنے کا رجحان ہوتا ہے، اور پھر گلے شکوے ہوتے ہیں کہ مجھے تو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، یا میرے ابا جی مجھے بزنس پر صحیح اکوموڈیٹ نہیں کرتے. یار آپ کو کیسے اکوموڈیٹ کریں جب دنیا جب ایکٹیو ہوتی ہے تو آپ سوئے پڑے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار تو وہ اس چیز کو ایز اے پریشر ٹیکٹک بھی یوز کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر میں یہ کر دوں گا اور پھر میں وہ کر دوں گا. تو ٹھیک ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیا ایسا کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک بندہ ہے، جوان آدمی ہے، لڑکا ہے، وہ زوراور ہے، وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے آپ کو قابو کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو روک رہے ہوں گے نا، تو یہ سوچ کے کیجئے گا کہ میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. اس دوران میں ہمارے ساتھ گلا شکوہ نہیں کیجئے گا، کیونکہ ڈاکٹری علاجوں کی ایک روح یہ بھی ہوتی ہے، جیسے آپ باقی مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں، کیا وہاں پر کلینکس میں جب ان کی باری آتی ہے مریضوں کی اور وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو کیا پیشنٹس ایسا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسی بیٹھو میں ہونے آیا؟ کیا کبھی کلینکس میں ایسا ہوتا ہے؟
تو یار یہ کلینک نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم آپس میں بڑے اچھے انداز میں گپ شپ کر رہے ہیں اور ایک دوستی کا اور بھائی چارے کا ماحول ہے, لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ کلینک اور ہاسپٹل نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کلینک اور ہاسپٹل میں ہیں. ہم بار بار بھول جاتے ہیں, ہم بار بار بھول جاتے ہیں. آپ کو یہ فیلنگ ہے نا, جب نشے کی زندگی سے نکلتے ہیں تو نیندیں شروع میں صحیح ہونے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. نشے کی زندگی سمجھتے ہیں, ایک ہوتا ہے نشہ, ایک ہوتا ہے نشے کی زندگی. نشے کی زندگی یہ ہے I, me and myself. I, me and myself سمجھتے ہیں, میں اور میں. پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسے وکٹم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں کہ میں بہت مظلوم ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں یا مظلوم ہیں؟ ہاں تو یاد دلایا کریں نا اپنے آپ کو کہ آپ بیمار ہیں اور شفا یابی میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے کوئی بات کریں یا امی ابو سے اور پھر بعد میں یہ سوچیں کہ ہائے میں بیچارہ, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بھول گئے ہیں کہ آپ علاج میں ہیں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے. ہمیں ہر وقت اس سوچ کو پختہ کرنا پڑے گا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. ریکوری کہتے کسے؟ ریکوری میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم ذمہ دار ہیں اور اگر ہم چاہیں اور کچھ کوشش کریں تو معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہر وقت دوسروں کو جیسے بلیم کرنا, جو ہم بیمار ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کام کاج اور روزمرہ زندگی پر توجہ کم دے پا رہے ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسی کوئی ایلوژن ہے نا ہم میں سے کسی کے ذہن میں تو پلیز کلیئر کر لیں, مجھ سے پوچھ لیں. یہ جو ایڈکشن ریکوری جسے کہتے ہیں نا, یہ شخصیت کی شکنیں دور کرنے کا نام ہے, یہ رفو کرنے کا نام. آپ میں سے پتا ہے رفو کرنا کسے کہتے ہیں؟ کپڑا ڈیمیج ہو جائے, کوئی ایسا چھوٹا موٹا, یہ رفوگری کا کام بھی ہے. اچھا یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں؟ ایز اے پرسن گرو کرنا, ایز اے پرسن ڈیولپ ہونا. ایڈکشن ریکوری کی جو جرنی ہے نا یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی جرنی ہے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.